نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ الحمدللہ ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو مختصراً دیکھنے کی کوشش کی۔ اب ایسا ہے کہ ہم نے جو اپنا یہ موڈیول کمپلیٹ کرنا ہے، اس میں ہم نے جادو کا علاج آخر تک سیکھ لینا ہے۔ جادو کے علاج کے لیے جو جو چیزیں جو آیات، کیونکہ قرآن شفا ہے، obviously ہم قرآنی آیات اور ہم جو دعاؤں ہیں ان کو سم اپ کریں گے، ان کو کمپائل کریں گے، ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کرنا ضروری ہیں، وہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے آج کے لیسن میں ابھی ہم بات کریں گے میاں بیوی کے رشتے کے درمیان۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو جادو کی کچھ اقسام ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے سحر تفریق۔ سحر تفریق وہ جادو ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں باقی آیات ملتی ہیں نا، جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا وہ سلطنت کی چیزیں تھیں، لیکن جو کسی انسان کے لیے اسپیشل سیکھا گیا جادو وہ یہ سحر تفریق تھا، اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے ملتی ہے۔ اب جو باقی معاملات میں کسی کے لیے لڑائی جھگڑے میں ڈالنا جاتا ہے تو شاید اسی سحر تفریق میں کچھ تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر کے جو یہ کفار جادوگر ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے، دوبارہ سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس بات کی دلیل کے طور پر کہ سحر تفریق کی ایگزسٹنس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تم کفر مت کرو۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے دو جگہ پہ میں نے ریپیٹ کیا ہے کہ آپ اس پر غور کریں۔ ایک تو ہمیں اس آیت سے یہ پتا چلا کہ وہ ڈال دیتے، یعنی طلاق واقع کروا دیتے اس عمل سے۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس وہ کوئی اختیار کل نہیں رکھتے کہ وہ لازمی ہی کروا دیں گے، اگر ایسا ہوگا تو وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے شکوے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا یا یہ چیزیں کیوں ہوئی۔ یہاں پر ہمیں اپنے لائف سٹائل کو دیکھنا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ہم پر مسلط ہوتی ہے، یا ہم اسے یہ کہہ لیں کہ ہم ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک بار بات کی تھی، شاید اس سے کچھ لوگ ہرٹ ہوئے ہوں، میں معذرت چاہتی ہوں، میرا مطلب ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ جنرل بات ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت یا کوئی مشکل آئی ہے تو میرے نزدیک وہ جو ہم پر مسلط ہوئی ہے اس کی ریزن، اس کے روٹ کاز ہم خود ہیں۔ دیکھیں، ہمیں جو ملتا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں محبت کیسی ہونی چاہیے، تو سورہ الفرقان کی جو آیت نمبر 74 ہے جس میں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری ازواج اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ جو ریلیشن شپ ڈیفائن کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو فیملی سسٹم ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، کمفرٹ ہوگا، کمفرٹ زون ہوگا، اور پرہیزگاروں کا امام بنا، متقی۔ پرہیزگار کا میں یہاں ترجمہ کر رہی ہوں متقی۔
سورہ البقرہ کی جو سٹارٹنگ آیت ہے الف لام میم، اس میں ہی متقی کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو غور کرنے والی ہیں۔ سورہ البقرہ میں غور کیجئے، کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ بچنے والوں کے لیے، متقی کے لیے۔ اور ہم نے جو دعا پڑھی، ہم نے اس میں کیا دیکھا کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو ساتھ ہی ہم متقی کا لفظ ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس دعا کو نا اس طرح سے دیکھا نہیں ہے۔ آج کل کے جو ریلیشن شپ جا رہا ہے میاں بیوی کا، وہ انتہائی ٹاکسک جا رہا ہے، اس میں جادو ایگزسٹ کرے یا نہ کرے، آنکھوں کی ٹھنڈک والا معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کو ہم دیکھیں گے۔ دوبارہ سے اس دعا پر غور کریں، دعا کا آخری حصہ للمتقین، للمتقین اماما، متقین کو ہائی لائٹ کر لیں۔ تقوی، آنکھوں کی ٹھنڈک، اس فریکوینسی کو اٹین کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں کیا سکھایا کہ اللہ سے تقوی مانگیے۔ پہلے تقوی والے تو بنے، اس کے بعد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں تو شاید یہی تقوی ہے۔ ناٹ ایٹ آل۔ بیسیکلی تقوی جو ہے نا، کلیکشن ہے کچھ کریکٹرسٹکس کی۔ کس کی کلیکشن ہے؟ محبت، خوف، خشوع و خضوع۔ محبت کس کی؟ اللہ کی محبت۔ خوف کس کا؟ دل میں اللہ کا خوف۔ ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو وہ ہماری ٹاپ پریورٹی پر ہوتا ہے۔ اب بھی آج کے دور میں نا، اگر ہم میاں بیوی کے رشتے میں بات کریں، بینگ فیمیل، عورت ہونے کے ناطے اگر ہماری پریورٹی واقعی ہی اللہ کی محبت ہونا، تو ہماری زندگی ایسی پرسکون ہو، ایسی پرسکون ہو کہ پھر ہمیں محسوس ہو جائے کہ ہاں، یہ واقعی ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تقوی نہیں ہے۔ ہمارے جو محبت کے لیول ہیں وہ دوسرے ہیں۔ ہماری ایکسپیکٹیشن ہمارے سسرال سے، ہمارے شوہر سے، اس کے مال سے، اس کے کمفرٹ سے دوسری ہوتی ہے۔ ہمارے جو رویوں کا زہر ہے نا، وہ اگلتے ہیں ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں میاں بیوی کے رشتے کو یہ کہا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، لباس قرار دیا۔ لباس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا، کور کرنا۔ انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ انسان ہے، اور دنیا بھی ہمیں پرفیکٹ لائف نہیں دے سکتی کیونکہ ہم جنت میں نہیں ہیں۔ اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ دو امپرفیکٹ لوگ ایک ریلیشن میں آ گئے ہیں۔ اس ریلیشن کا نام جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے، اور اس میں جو کردار ادا کرنا ہے وہ لباس کا کردار ادا کرنا ہے۔ اب میں نے شروع میں بات کی دو امپرفیکٹ لوگ، وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شوہر پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی نہ کوئی بات یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کی عادات ہوں گی جو کہ آپ کی کمپیٹیبلٹی پر نہیں ہوں گی، وہ آپ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکے گا، کوئی نہ کوئی ایشوز ہوں گے کیونکہ پرفیکشن نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ کا جو بیہیویئر ہے، وہ رویہ ہے، کیا وہ لباس کا ہے؟ یا آپ اس کو اس کی ان ڈیفیکٹس کی بیسس پر جج کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے جج کرنا شروع کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ انسان تو بڑا ویئرڈ انسان ہے، یہ تو ایسا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے مجھے زندگی میں دیا ہی کیا ہے، سوائے ذلت کے، سوائے مفلسی کے، سوائے اس کے کمپیریزنز آ جاتے ہیں۔ آپ خود سے پوچھئے، کیا آپ ایسے نہیں کرتی ہیں؟ کیا آپ اپنے شوہروں کو جج کرتی ہیں پہلے، اس کے بعد کیا آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی؟ کبھی کوئی موقع آتا ہے تو کیا آپ اس کو طعنہ نہیں دیتی کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ میں مانتی ہوں کہ اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، میں ظلم کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے معاملہ بھی ظلم پہ گیا ہی نہ ہو۔ کیا آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی؟ جب آپ یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک لباس کا ڈیکورم تھا، لباس کا کام تو ایب ڈھانپنا ہوتا ہے۔ کہ ہمارے لباس نے کبھی اٹھ کے ہمیں ہماری باڈی شیمنگ کی ہے؟ لوگ ہی کرتے ہیں نا، لباس تو نہیں کر رہا ہوتا، لباس تو کور اپ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے جسم پہ اگر کوئی نشان ہے تو لباس تو اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔
کیا بیوی شوہر کے نشانوں کو ڈھانپتی ہے؟ ان نشانوں کو، ان تیروں کو جو وہ بیوی پہ برسا رہا ہوتا ہے؟ نہیں ڈھانپ رہی ہوتی۔ تو کیسا تقویٰ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوتی تو ہماری جو ایکسپیکٹیشن کا لیول ہے نا، وہاں پر یہ نہ ہوتا۔ ہمیں یہ پتا ہوتا کہ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے قوام بنا کر بھیجا، اس نے مجھے چھت دی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھ کر شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر مزید کی ایک حرص ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ نہیں ملا، ہمیں اس کی توجہ نہیں ملی، یہ تو سارا کا سارا ٹائم باہر ہی لگا کر آتا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ ان ساری چیزوں کے بعد آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ تقوی والے ہیں؟ جب آپ کا تقوی ہی کوسچن مارک ہے تو آپ کی زندگی کمفرٹ زون میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، شادی کا آغاز، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں جو جس طریقے سے شادی ہوتی ہے، جس میں گانا بجانا، جس میں ڈھول، ہم کھلے عام انویٹیشن دے رہے ہوتے ہیں شیطان کو کہ اس نے ساتھ انکلوڈ ہونا ہے۔ یعنی ہم سب سے پہلے اپنے تقوی کو وہیں پہ کل کر دیتے ہیں، ہمارا تقوی وہاں پر نہیں ہے، ہم اس طرح سے آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی ہے؟ ہم نہیں کلیم کر سکتے۔ پھر ہم آنکھوں کی ٹھنڈک والے جو ایک ہے، ایک ریلیشن کی خوبصورتی، ایک مٹھاس، اس کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم پر جادو کیوں ہو گیا؟ جادو تو ہم خود کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا یہ جو جادو ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، ہم خود اس کی وجہ ہیں، ہم یہ خود کر رہے ہیں، ہم اپنے رشتوں کو ٹاکسک خود بنا رہے ہیں، ہم بعد کی زندگیوں کو ٹاکسک خود بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نہیں مانتے، ہم سرکش ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بیچارے بن جاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے خود اپنے ساتھ یہ کیا، ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ میں دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کروں گی، پھر جادو تو مسلط ہوگا، کسی بھی طرح سے ہو جائے، وہ آپ کی کسی رشتہ دار کے ذریعے ہو جائے، نہ بھی ہو کسی رشتہ دار کے ذریعے، اس کے لیے رشتہ دار کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان ہے، شیطان کسی بھی طرح آ سکتا ہے، شیطان کو کسی انسان یا آپ کے کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو سوئچ آن کرے، سوئچ آن ہم خود کر دیتے ہیں اپنے ہی الفاظ سے، اپنے ہی ایکشن سے۔ آج کے لیے ابھی اتنا ہی کافی ہے، اس پر غور کیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ یہیں سے کریں گے ہم سٹارٹ۔ بس اس کے بعد ہمارے 2 سیٹنگز ہماری اور ہوں گی، اور اس میں ہمارا جو علاج ہے اس پہ ہم آخری لیسن میں اس کو ہم انشاءاللہ کمپائل کر دیں گے۔ یہاں پر رک کر اپنا احتساب کیجئے، آج اپنی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن ضرور کیجئے گا کہ آپ نے اپنے شوہر کو کتنی بار جج کیا اور کتنی بار پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ کے نا، اللہ سے یہ کہیے گا کہ اللہ آپ کو تقوی عطا کر دیجئے۔ اس تقوی کے بعد اس دعا کو سمجھ کر دعا مانگے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بات کی، آگے میں اس دعا کی ریکمنڈیشن بھی کروں گی، میں اکثر اس کو نماز میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ نماز میں پڑھیں۔ آپ یقین جانیں، مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہم نماز میں اس دعا کو پڑھتے ہیں اور ہم ہی زیادہ پرابلم میں ہیں۔ وائے؟ کیونکہ آپ نے اس دعا کو سمجھا ہی کب ہے؟ آپ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز میں اللہ سے سورہ الفاتحہ جو ہے وہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ سورہ الفاتحہ کیا ہے؟ ہم الفاتحہ میں کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ادھر ہم سلام پھیرتے ہیں اور ادھر ہی ہم خود الٹے راستے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا یہ کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تم پاگل ہو، تم ابھی مجھ سے یہ مانگ رہے تھے اور ابھی تم یہ کر رہے ہو۔ اور ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ سے مانگ کیا رہی ہیں اور آپ کر کیا رہی ہیں؟ ہمیں اپنے دل، دماغ اور عمل کو ایک سیدھی لائن میں لے کر آنا ہے، ہمیں خود کو سیدھا کرنا ہے، اس کے لیے احتساب کرنا ضروری ہے۔ میں ابھی اسی لیے کال نہیں کر رہی کہ میں آپ لوگوں کو ٹائم دے رہی ہوں، خود کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، بیٹھیے، آپ کو اپنی غلطیاں خود نظر آئیں گی، مجھے بھی اپنی غلطیاں خود نظر آتی ہیں تو میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ ہم انسان ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، اس بات کو سمجھ جائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔